نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیات کریمہ ہے جو گزشتہ جمعے بھی میں نے اس کے متعلق کچھ عرض کیا تھا اور کچھ بات رہ گئی تو اس باقیہ کو ذکر کرنے کے لیے اس آیات کو دوبارہ تلاوت کی اور اسی مناسبت سے ایک حدیث شریف بھی پڑھی جو در حقیقت ایک دعا ہے نئے چاند دیکھنے کی جو عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے. آیات کریمہ کا خلاصہ مطلب تو یہ ہے کہ قیامت میں اللہ جل شانہ بعض بندوں سے جب وہ عذر و معذرت پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس وقت تم عذر و معذرت پیش کر رہے ہو، طرح طرح عاجزی انکساری کر رہے ہو جہنم سے بچنے کے لیے، مگر ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، اتنے لمبی عمر دی جس میں تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے نصیحت حاصل کر سکتے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتے تو اصلاح کر لیتے، لیکن تجھ نے اس وقت اتنی لمبی عمر ملنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، لہذا آج عذر و معذرت کا دن نہیں، بس تیرے لیے یہی فیصلہ ہے کہ جہنم میں چلے جا، تیرے لیے کوئی اور یار و مددگار نہیں. اس کی روشنی میں علماء نے اکابر نے جو بات فرمائی، نمبر 1 سال کا زندگی کا گوشوارہ، اس کے بارے میں تو 1-2 ہفتہ پہلے عرض کر چکا ہوں. اب رہ گئی اس کا ایک جز ہے، اس میں جو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اتنے لمبی عمر تم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیا اور وقتاً فوقتاً تمہارے پاس نذیر بھی ہماری طرف سے آتا رہا. وہ نذیر کیا ہے وہ بات بتانی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لمبی عمر دے کر بھیجا جس میں وہ اگر اصلاح کرنا چاہے اصلاح کر سکتا. اس اصلاح سے متعلق وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے نذیر بھیجا، یوں کہا تو نذیر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اکابر نے جو ذکر فرمایا اس کی روشنی میں ہم عرض کر رہے ہیں. نمبر 1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نذیر. دنیا میں وہ آئے دنیا والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخلہ دلانے کے لیے، اللہ کے غضب عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کی مغفرت اور رحمت میں داخل کرنے کے لیے
دنیا سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنے کے لیے، تاکہ اور دنیا ان کے لیے عذاب، مصیبت، پریشانیوں کا ذریعہ نہ بننے کے لیے۔ رسول اکرم نے وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں ڈراتے رہے۔ سب سے پہلی آیات سورہ مدثر کی جو اتری، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا قم فانذر، آپ بس اپنے کام کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنے امت کو، میرے بندوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کے لیے فرمایا، وہی تو نذیر ہوا۔ نذیر کے معنی ڈرانا، محبت کے ساتھ ڈرانا۔ ایک ڈرانا عام ہوتا ہے، دوسرا ڈرانا اور خاص ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ڈرانے کے لیے فرمایا وہ خاص قسم کا ڈرانا کہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ رسول اکرم نے اپنی امت کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غیروں کو بھی، پوری امت کو وقتاً فوقتاً جہنم سے آگ سے ڈراتے رہے، اللہ کے غضب عذاب سے ڈراتے رہے، دنیا مصیبت کا گھر بننے سے ڈراتے رہے، ڈراتے رہے، ڈراتے رہے۔ یہ نذیر حدیث میں آیا، آپ کو معلوم ہوگا، قم وانذر عشیرتک الاقربین۔ جب یہ آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص رشتہ داروں کو، مردوں میں، عورتوں میں، رشتہ داروں میں، سب کو ایک ایک کو نام لے کر بلایا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر بھی بلایا اور ڈرایا اور کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ وَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس وقت جب تم کو پکڑا جائے گا قیامت میں تجھے وہاں سے چھڑا نہیں سکتا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے کو جہنم سے بچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نذیر بن کر دنیا میں آئے، عظیم نذیر بن کر دنیا میں آئے، اور علی اعلان سب کو بھی ڈرایا، خصوصی طور پر ڈرایا، خاص اوقات میں ڈرایا، عام اوقات میں ڈرایا، حج کے موسم میں تمام قبائل کو ڈرایا، بعد میں تمام امت کو ڈرایا، حجۃ الوداع میں، آخری حج میں رسول اکرم نے علی اعلان امت کو ڈرایا، ڈراتے رہے، ڈراتے رہے، ڈراتے رہے۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں کو ان ڈرانے سے ڈرنا چاہیے۔ کہ رسول اکرم نے جب ڈرایا اپنے زندگی میں، لہذا انہی آیات، انہی اخبار، انہی حالات کو لے کر آنے والوں کو بے خبر نہ رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص کب؟ جب ایک سال ختم کر کے دوسرے سال میں داخل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک سرحد ہے۔ جیسے ہم ایک سال ذی الحجہ کا ختم کر دیا، ذی الحجہ کے معنی میں اسلامی سال ختم ہو گیا، اب محرم کے سال شروع ہو گیا، مہینہ شروع ہو گیا، یہ مہینہ چل رہا ہے، ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر فرمایا، خاص کر کے اس سلسلے میں رسول اللہ نے اپنے امت کو جس کے بارے میں ڈرایا، ان چیزوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے، اور ڈرا نہیں ڈرا، زمانہ ماضی سے لے کر زمانہ حال تک غور کرنا چاہیے، اور زمانہ مستقبل کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے احکام کے پابند بن جاؤ، اللہ کے اوامر اور نواہی کے پابند بن کر عمل کرتے رہو۔ یہ ہے اللہ کی طرف بھاگنا، اللہ کی طرف جانا۔ اللہ جل شانہ کے ذات سے کوئی بھی مل نہیں سکے گا براہ راست، مادی طور پر اسے ملنا، اس کی طرف جانا کا مقصد یہی ہے، اس کے اوامر اور احکام کو تسلیم کر کے عمل درآمد کرنے والا بن جائے۔
अवामिर के मुताल्लिक़ अमल करने में सुस्ती गफलत ना करे, नवाही के बारे में अमल करने के बारे में किसी भी मुन्ही अनहू का इर्तिकाब ना करे, उससे बचते रहे। ये रसूल अकरम ने यही दो बातें लेकर दुनिया में लोगों को डराया। अल्लाह के जितने अहकाम हैं इसको बजा लाओ, बजा लाने में सुस्ती गफलत भी ना करो, और जितने मुनहियात है वो गैर मशरू काम है, नाजायज़ काम है, इससे बचते रहो, और बचने में कोई गफलत और सुस्ती ना करो। दोनों से बचने के पहलू को तरजीह देकर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में नाम दिया और नज़ीर कहा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सिफत बशीर भी। इस सिलसिले में उलमा ने फरमाया कि नज़ीर से लोगों को डराना ये अहमियत रखता है, मुकाबले में बशीर बशारत देकर लोगों को डराने के या अहकाम की तरफ लाने के बजाय। जो अल्लाह के गज़ब अज़ाब से नहीं डरेगा, डराने के बावजूद अल्लाह के जहन्नम से नहीं डरेगा, डराने के बावजूद दुनिया में अज़ाब में गिरफ्तार हो रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन मसाइब में, परेशानियों में, तरह तरह तकलीफ़ों में, उन्हीं हालत में अल्लाह जल्ला शानहू जब डरा रहे हैं या रसूलुल्लाह को नज़ीर बनाकर भेजा, रसूलुल्लाह डरा रहे हैं, जब इन डराने के मौक़े में जो नहीं डरता तो बशारत से कैसे डरेगा, बशारत से वह कैसे काम आएगा। अहम है डराना। इसको या यूँ समझो जैसा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक पहलू है क्या बीमारी से खाली कर देना, दूसरा ये है अपने अंदर ताकत लाना। तो अपने अंदर ताकत लाना ये बशारत है, बीमारियों से खाली कर देना, अपने आप को बीमारी से सही हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना, ये नज़ीर से होता है, नज़ीर से होता है। खिलाफ मिजाज कोई चीज़ इस्तेमाल ना करे कि इंसान बीमार हो जाएगा। लिहाजा बीमारी के जितने असबाब है उससे अपने जिस्म को पाक करके सेहतमंद बना लो। लिहाजा जाहिर बात है पहले बीमारी से अपने आप को खाली किया जाता है, सेहतमंद बनने और बनाने से पहले। इसलिए उम्मत को, पूरी दुनिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ीर सिफत से डराया, इसी तरह बशारत से भी डरा, बशारत के भी हुक्म दिया, लेकिन वह बाद में दिया। तो बहरहाल एक नज़ीर तो रसूल अकरम है, लिहाजा हर एक को इसके बारे में फ़िक्र करना चाहिए, बिलखुसूस अहले इल्म को, बिलखुसूस ऐसे मौके पे जबकि एक साल ख़त्म होकर दूसरे साल दाखिल हो रहा है, इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखे कि रसूल अकरम ने ऐसे मौके पर क्या क्या फरमाया। और दूसरा नंबर का नज़ीर ख़ुद कुरान करीम है। जिस कुरान करीम को लेकर रसूलुल्लाह ने डराया है ना, तो वही कुरान करीम ही तो डराने वाला बना। रसूलुल्लाह खुद नहीं डराया, अपनी तरफ से नहीं डराया। अमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह ने जो डराया अल्लाह की तरफ से डराया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया वह कुरान करीम ही की सूरत में दिया, कुरान करीम के ज़रिए से डराया। तो इस एतबार से 2 नंबर में कुरान करीम भी नज़ीर, कुरान भी डराया। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं, मगर दूसरे नंबर का नज़ीर जो कुरान करीम है ये मौजूद। लिहाजा हर आलिम तालिब इल्म, अहले इल्म और ईमान वालों को कुरान करीम के एतबार से अल्लाह के अहकाम के बारे में, अमल दरामद करने के बारे में डरते रहना चाहिए। कहीं अवामिर में कोताही तो नहीं हो रही और नवाही में कहीं हमारी तरफ से कोताही तो नहीं हो रही, लिहाजा नवाही से बचे, अवामिर का इम्तिसाल करे। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा देकर फरमाया, ये कुरान का ऐलान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं उनको उनके बारे में अमल दरामद करो। जिससे बचने के लिए हुक्म दे रहा है तुम बचने की फ़िक्र करो। तो कुरान करीम वक्तन फ़वक्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ीर बनाकर खुद अपने नज़ीर होना को
پیش کر رہے ہیں اور ہدایت دیتے رہے، ہدایت دیتے رہے، ہدایت دیتے رہے۔ شروع قرآن کریم میں قرآن کریم کی صفت جو بتائی گئی وہ ہدی للمتقین ہے۔ یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کیا ہدایت دیتا ہے؟ خلاصہ اس کا یہی ہے، اللہ کے اوامر میں کوتاہی نہ کرو، اجتناب میں غفلت سستی کر کے کسی بھی منہی عنہ کا ارتکاب نہ کرو، دونوں بازو کو صاف شفاف رکھو۔ شریعت کا دو بازو ہے یا دو پائے ہیں، دو ہاتھ ہے نا، ایک منہی عنہ، دوسرا اوامر، جس کے مامور بھی، جس کو حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا اس کے کرنے میں ہماری طرف سے کوئی غفلت نہ ہو، سستی نہ ہو، کوئی امر نہ رہ جائے، اور منہی عنہ کے بارے میں کسی بھی منہی عنہ کا ارتکاب نہ ہو۔ یہی تو عمل ہے، یہی تو نظیر سے حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے۔ ڈرانے والے نے قرآن نے انہی دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ کرنے کے کام میں سستی نہ کرو، نہ کرنے کے کام میں داخل نہ ہو جاؤ، اس کا ارتکاب نہ کرو، اسی کو ہدایت کہا گیا۔ ہدایت کے معنی راستہ دکھانا۔ کس کے بارے میں راستہ دکھایا؟ اللہ کن چیزوں سے راضی، اللہ کن چیزوں سے ناراض، جہنم کے راستہ کیا ہے، جنت کے راستہ کیا ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان، آرام و راحت سے رہنے کی صورت کیا ہے، اور طرح طرح پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ان کو واضح طور پر قرآن کریم نے دکھا دیا۔ یہی تو ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن لیہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم ہدایت دیتا ہے اسی طریقہ کار کے بارے میں جو مضبوط مستحکم ہے۔ مضبوط مستحکم یہی ہے کہ اوامر اور نواہی کا مجموعہ، جہاں کہیں بھی لے لے آپ دیکھیں گے یہ قرآن کریم انہی ہدایت کو لے کر آیا۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کہا یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اللہ سے ڈرو اور اس کتاب کا اتباع کرو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا اور تم جہنم سے بچ جاؤ گے، اللہ کے غضب عذاب سے بچ جاؤ گے، دنیا کے پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم کی ہدایت ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا، یہ بھی آیا، یہ کتاب خیر برکت کی کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا لیتدبر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ اس کے اندر تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ اس اعتبار سے قرآن 2 نمبر کا نظیر۔ تو قرآن کریم اس وقت موجود ہے، رسول اکرم موجود نہیں، رسول اللہ کے فرمودات موجود ہیں، ان کو دیکھے، اور اسی طرح قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت مجسم ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا، اس کے مطابق عمل درآمد کی کوشش کرے، اور یہ 2 نمبر کا نظیر۔ اس قرآن کریم نظیر ہونے کے بارے میں بھی خصوصی طور پر سوچے، بالخصوص اس وقت جب 1 سال ختم کر کے دوسرے سال میں انسان داخل ہو رہا ہے، تاکہ جو کچھ کوتاہی گزشتہ سالوں میں ہو گئی اس سے تلافی ہو جائے، اور آئندہ سالوں میں اس قسم کی کوئی کوتاہی اور تلافی نہ ہونے دیا جائے۔ تیسرے نمبر میں ہدایت، یہ ہدایت دینے والی چیز یا ڈرانے والی چیز جو علماء نے فرمایا وہ ہے عقل بلوغ، بلوغیت کی عمر، بلوغیت کے سال تک پانا، بالغ ہو جانا۔ ایک نابالغیت کی زندگی گزارتے گزارتے جب بلوغ تک آیا، کیا بلوغ ہے؟ بلغ یا بلوغوں کے میں نے پوچھنا کہاں پہنچا؟ یہ اللہ کے گرفت تک پہنچ گیا، اللہ کے مکلف بننے کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ مکلف کیا ہوتا ہے؟ اوامر کا امتثال، نواہی سے اجتناب، یہی تو مکلف ہے۔ اوامر کے مطابق عمل کرے گا اور نواہی سے اجتناب کرے گا، اسی کا تو اس کو تکلیف دیا گیا، تکلیف دیے جانے کی حد تک پہنچ گیا۔ دیکھو اللہ نے جب فیصلہ کیا یہ عمر بلوغیت کا معمولی عمر نہیں، یہ عمر آنے کے بعد ہر قسم کا خیر تمہارے پاس آ گیا اور اللہ کی تمام ہدایت تمہارے پاس آ گئی۔ اب تم کو چاہیے
خود سوچے اللہ کے اوامر کیا ہے، اللہ کے نواہی کیا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، ایک آیات میں فرمایا نابالغ بچے جب بلوغیت تک پہنچ جائے گھر میں جاتے وقت اجازت لے کر جا۔ نابالغ بچہ جب تک کہ نابالغ تھا اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں تھی، جب بالغ ہو جائے کہ تو وہ اجازت لے، کیوں؟ اس لیے مکلف ہو گیا، مکلف بنا خیر و شر کا اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو اس کو سوچنا چاہیے ایسے مرحلے پر، اتنی عمر آنے پر، پہلے تو میرے لیے بندش نہیں تھی، اب بندش کیوں ہو گئی؟ اب سوچے انسان، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کب تک کہ غور نہیں کرے گا؟ تو غور کرنے کا ایک اہم مقام انسان کے لیے وہ عمر جس سے انسان بالغ ہو جاتا ہے، بالغ۔ اس لیے کہا ہر اکابر نے کہ جس وقت انسان بالغ ہوا اس کا یاد رہنا شرط ہے، یاد رہنا ضروری ہے، ورنہ فرض کا ترک کرنے والا بنے گا۔ اس لیے جس دن وہ بالغ ہوا اس دن نماز فرض تھا، اس کو پتہ ہی نہیں میں بالغ کب ہوا تو نماز کب پڑھے گا، کتنے نماز اس کے ذمہ میں رہ جائے گی، اندازہ لگانا۔ ایک زکوٰۃ کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، اوامر کے بارے میں، نواہی اور اجتنابات کے بارے میں دیکھیے، ایک ایک چیز کا اس پر حکم لاگو ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ بلوغیت کی عمر تک وہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ، فَادْفَعُوهُ ہے یا کیا؟ فَادْفَعُوهُ ہے نا، فَادْفَعُوهُ۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ، جب تم کو پتہ چلے یہ لڑکا ہوشیار ہو گیا، بلوغیت کے درجے تک پہنچ گیا، اب مال و دولت اگر تمہارے پاس آئی اولیاء موجود ہے بطور امانت کے، اب دے دو۔ وہ صلاحیت آ گئی اس کے اندر مال و دولت کے حفاظت کا، اور مال کو صحیح استعمال کرنے نہ کرنے کا، جائز استعمال کہاں کرے گا، ناجائز استعمال سے کیسے بچے گا، صلاحیت آ گئی جب اس کے اندر فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، رشد جب محسوس ہو، رشد یہی ہے بلوغیت کا زمانہ ہے جیسے مفسرین نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا ان آیات سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بلوغیت کا زمانہ یہ ہے بہت بڑا ایک اہم زمانہ ہے، گویا کہ ہمیں آپ کو ڈرا رہا ہے، پہلے جیسے زندگی گزارا اب تمہیں ایسی آزادانہ زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں رہا، یہ پہلی سرحد ہے ڈرانے کا، ڈرنے کا۔ کیا ہوگا؟ 5 منٹ رہے گا اذان کے لیے، 5 منٹ رہے گی، یا اللہ صحیح، تو 2 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، ایسے نام لے لیتے ہیں، پھر بعد میں کہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اور چوتھے نمبر کا ڈرنا ڈرانے والا نذیر، کیا 60 سال کی عمر پر پایا۔ جب کسی اللہ کے بندے کی عمر 60 سال یا اس سے بھی متجاوز ہو جائے، دیکھو اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا، آخری نذیر تمہارے پاس آ گیا، اب تمہیں کوئی حق نہیں رہے گا دنیا آخرت میں جا کر کہنے کا ما جاءنا من نذیر ولا بشیر، میرے پاس کوئی بشیر یا نذیر نہیں آیا، کہنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ اور 5ویں نمبر کا نظیر ہے اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، جب انسان کے اولاد کے بعد اولاد سے اولاد پیدا ہونے لگے، اتنے تک زمانہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے، یہ بھی بہت بڑا ایک نظیر ہے اللہ کی طرف سے، ان سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو 5 نظیر ہو گیا، رسول اکرم بھی نظیر، قرآن کریم بھی نظیر، بلوغیت کی عمر بھی نظیر، 60 سال کی عمر بھی نظیر، اولاد در اولاد بھی نظیر۔ یہ کتنے نظیر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے بھیجا۔ تو عقل مند انسان، اہل علم کا فریضہ یہ ہوتا ہے ان نظیر کی ڈرانے سے ڈرتے رہے، کوئی ڈرائے تو ڈرے، ڈرانے کے باوجود نہ ڈرنا، یہ بہت بڑے کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.